کہ جو اوپوننٹس ہیں، مخالف جو فورسز تھیں، یزیدیت کہہ لیں، ابن ملجم، اور ابن ملجم کو ایک خاتون کا تحریک دینا، وہ کون سے نفسیاتی، میں عقائد کے حوالے سے آپ سے ابھی نہیں پوچھ رہا ہوں، کون سے ایسے نفسیاتی مسائل ہیں کہ سچ کے خلاف لوگ بغیر سوچے سمجھے ڈٹ جاتے ہیں؟ ابن ملجم لعین ایک عورت کے کہنے پہ مولا علی مشکل کشا کی طرف بڑھتا ہے اور ان کو ضرب، تو وہ ابن ملجم اور اس خاتون کے حوالے سے اور ان کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان کے حوالے سے ہی بتائیے کہ ہم آج کی نفسیاتی کیفیات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ائمہ اہل بیت کا ایک بہت بڑا جو احسان رہا ہے وہ انہوں نے توحید کو اپنے بہترین معنی میں انسانوں تک پہنچایا۔ جی ہم صرف سنتے ہیں کہ جی خدا ایسا ہے، خدا ایسا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، لیکن انہوں نے جس حد تک ممکن، مطلب ایک حدیث ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، بلکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ، اخلاق اپناؤ، ٹھیک ہے، جیسے ماشاءاللہ، وہ اس کا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں پاتے، اخلاق اپنانے کے لیے کسی کا ظاہری وجود سامنے ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، اس طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ جی اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم رسول اللہ کی اتباع کرو، تم رسول اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے۔ اس وجہ کہ ہماری عقل بہت ناقص ہے، اور ہماری عقل کی مثال بالکل یوں سمجھ لیں جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، 2-2.5 ماہ کا، 2-2.5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، یا تھوڑا سا بڑا بھی ہے، تو اس کو جب تک ہم اس کے سامنے کوئی فزیکل رول ماڈل نہیں بنائیں گے، اس کو بہت سی باتیں سمجھ نہیں آ پاتی۔ تو ان ہستیوں نے ہمارے سامنے ایک فزیکل رول ماڈل کہ اگر خدا تعالیٰ کا کوئی وجود ہوتا تو وہ ایسا ہوتا، اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیرسٹ ایگزامپل بنتی تو اس طرح کی ہوتی۔ اس میں پھر ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ عرش پہ مطلب ایک فرشتہ ایسا اللہ تعالیٰ نے خلق کر رکھا ہے کہ جس کا نچلا وجود جو ہے وہ برف ہے، آگ، جس کا نچلا وجود آگ ہے، اور اس کا اوپر والا دھڑ جو ہے وہ برف سے بنا ہوا ہے۔ برف جو ہے وہ آگ کو بجھاتی ہے، اور نہ آگ کی وجہ سے جو ہے وہ بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے اس بات کو بتانے کا؟ اس کو کہتے ہیں جی اجتماع ضدین، آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کسی انسان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اجتماع ضدین کو اکٹھا کر کے کسی کو دکھا سکے۔ اچھا، اب میں نے بات کیوں کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا آپ نے دیکھا کہ جو یہ ایک آبزرویشن ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ میدان کے شاہ سوار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اٹس ریئر، بلکہ کبھی میں نے تاریخ میں کوئی ایسا عالم دین نہیں سنا کہ جو تلوار کا بھی دھنی ہو اور جس کے ساتھ بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑنے کا بھی، وہ یوزلی علماء کا ایک ایریا جو ہے وہ کتابت اور اس طرف ہی زیادہ محدود ہے۔ اور میں نے آج تک کسی ہسٹری میں ایسا کوئی سورما، کوئی ایسا پہلوان، کوئی ایسا بہادر، کوئی جری نہیں دیکھا جو کہ کتب پہ یا علم پہ یا علوم پر اتنی ہی دسترس رکھتا ہو جتنی کہ میدان جنگ میں رکھتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ امیر المومنین کی ذات میں ہمیں ایسا اجتماع ضدین نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ زیادہ زہد اختیار کرتے ہیں، زیادہ دنیا ترک کر دیتے ہیں، بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ کے مزاج میں زیادہ عبادت مزاج میں خشکی لے کر آ جاتی ہے، زہد جو ہے وہ۔ یہ کیسا زاہد ہے کہ جس کا مزاج جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ حسین نبی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے کمال مزاج ہے کہ کبھی اس سے کوئی نا روا بات سرزد نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سے جو آپ مثال سرکار کی زندگی کے جتنے پہلو لیتے ہیں، آپ شجاعت کی بات کریں، آپ ان کی عبادت کی بات کریں، آپ ان کے زہد کی بات کریں، آپ ان کی اور بیک وقت اتنے رحیم ہیں کہ قاتل چہرے پہ آپ کے گستاخی کرتا ہے آپ کے وہ جنگ میں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف اتنی شجاعت ہے کہ لوگ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں جو امیر المومنین مولا علی کے خلاف لڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں آگے آیا نہیں آیا، لوگ اس پہ فخر کرتے تھے کہ میں اس لشکر میں
شامل تھا. یہ جو اجتماعی ضدین ہے وہ بھی آپ کو چند ایسی شخصیات ہیں فقط جو کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حصے میں نظر آتی ہیں. تو توحید کیسے واضح ہوتی ہے کہ جس کے بندے ایسے ہیں واہ 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 جی واہ. یہ توحید کا معیار ہے کہ اگر جس کے عباد ایسے ہیں تو وہ اس کی ذات کیا ہوگی جو کہ رب العالمین ہے یا رب العباد ہے. واہ جی. اصل میں ایک دفعہ پھر واپس جانا چاہوں گا ابن ملجم پہ. وہ کیا محرکات تھے, کیا انٹرنل دماغ کے اندر کیا چل رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کے دماغ کے اندر گھسا جائے, کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم وہ کیفیات کیا ہیں, وہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہے, وہ جہالت کیا ہے, وہ اندھا پن کیا ہے, وہ پاگل پن کیا ہے, وہ کفر کی آخری حد کیا ہے, کہ ہمیں سمجھ آئے, ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں پریزنٹ ورلڈ سے, پریزنٹ دنیا سے. کچھ ایسے محرکات ضرور ہیں جو کہ بنی نوع انسان میں کامن ہے, وہ آج بھی کامن ہے, آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے ہمیشہ جب بھی ایک مسلمہ اصول ہے, شیطان تو خام خواہ بدنام ہے, پہلے تو ہمارا نفس اپنا جو ہے وہ خود ہی مورد الزام ٹھہرا جانا چاہیے بے شمار واقعات میں. تو جو سب سے پہلا بڑا محرک کسی بھی جو جرم کا ہے, جو پہلا محرک ہے جرم کا ہے, وہ فوری لذت پسندی ہوا کرتا ہے. واہ 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 جی واہ. فوری لذت کا حصول کسی جرم کی پہلی ابتدا جو فرسٹ ایک محرکات میں سے ہے, ایک ہوتا ہے ایک کچھ کرائم ہوتا ہے آؤٹ آف فیئر, کہ آپ کو کسی شخص نے مارنے کی کوشش کی, آپ نے اپنے دفاع پر, وہ اس کو اسلام اکنالج کرتا ہے کہ اپنی دفاع جو کرنا جائز ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں جرم کی بات کر رہا ہوں. تو جرائم کے اندر ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی کہ کیوں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بڑا محرک, کافی سارے محرکات ہیں کہ کوئی شخص جرائم کیوں کرتا ہے. کچھ تھیوریز ہیں بے شمار ہیں, کرمنل سائیکالوجی پہ کافی کام ہوا ہے, لیکن اس میں ایک بڑا محرک یہ ہے کہ فوری لذت پسندی جو ہے وہ بہت بڑا محرک ہے. اور فوری لذت پسندی, فار ایگزامپل لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ لوگ فوری طور پہ 5 لاکھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. فوری طور پہ 10 لاکھ روپے لے لینا چاہتے ہیں. لوگ فوری طور پہ امیر ہو جانا چاہتے ہیں. کرپشن کی بنیاد کہاں سے ہے؟ they want to get فوری لذت پسندی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ عشاق کی عارفین کی دنیا میں یہ گناہ کبیرہ, یہ ترک واہ 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 جی واہ. ٹھیک ہے. اچھا روزہ کیا دیکھ لیں, روزہ کیا ہے؟ فوری لذت پسندی. فوری لذت پسندی کا ترک کرنا ہے کہ آپ کھانا بھوک لگ رہی ہے, جب بھی کوئی جسمانی عارضہ, مطلب جب بھی کوئی جسمانی ضرورت کو آپ اس کو سیٹسفائی کریں گے تو وہ لذت ہے. پیاس تھی, آپ نے پانی پیا, آپ کو لذت حاصل ہوئی. آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی, آپ نے کھانا کھایا, آپ کو لذت حاصل ہوئی. آپ کو شدید سردی لگ رہی تھی, آپ نے جسم پہ چادر اوڑھ لی. یہ ساری لذات کی اقسام. اور اس طرح سے تو آج کل رمضان ہے, روزہ کیا ہے؟ ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی فوری لذت کو ترک کر دینے کا نام جو ہے وہ یہ جرم اس کا اپوزٹ ہے, کہ بڑے مقصد کو فوری لذت کے حصول کا نام جرم ہے. اور کچھ جرم ایسے ہیں جو کہ صرف عارفین کی دنیا میں جرم ہے, مثلا آپ کی اور کچھ جو ہے وہ شریعت میں جرم قرار دی ہیں, عقل نے بھی جرم قرار دی ہے, کسی چیز کو غصب کر لینا اس کی مرضی کے بغیر. تو لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے. تو یہ فیکٹر موجود رہا کہ تو وہاں پہ وہ اس خاتون نے ابن ملجم کو لالچ دیا اپنے جسم کا, اپنی قربت کا, اور فیکٹر اگر ڈیپر سائیکولوجی جائے تو وہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں اکثر ہم لوگ سوچ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی امت مسلمان تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, کیا ہے؟ تو اس کا ون آف دی مین could be, ان میں سے 4-5 بڑے ریزنز میں سے, سائیکولوجیکل ریزنز میں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید we need to discipline ourselves, ہمیں اپنے نفس کو ڈسپلن کسی اسکول میں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.